الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے اپنی کتاب پڑھنے سمجھنے کے لیے ہمیں ادھر جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے خالص فرمائے اور صحیح بات کہنے والا اور اس کے اچھے پہلو پر عمل کرنے، اس کے اچھے پہلو کی اتباع کرنے والا ہمیں بنائے۔ محترم بھائیو، آج ہم یہ جو آیات بیٹے نے تلاوت کی ہیں، اس میں آخری آیت فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کہ کیا یہ لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اس کے حوالے سے جو قرآن کریم کتاب ہدایت ہمارے پاس ہے، اس کے ہم پر کیا حقوق ہیں، بعض حقوق بالکل اجمالی طور پر ذکر کریں گے یا اختصار کے ساتھ، اور بعض کا تفصیل سے ذکر کریں گے، جن میں کچھ کوتاہی نظر آتی ہے وہ قدر تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو یہ جو کتاب اللہ تعالی نے ہمارے پر اتاری ہے، قرآن مجید اتارا ہے، ہم سب کا ایمان ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے کلام کیا ہے، یہ کسی مخلوق کا نہیں، خالق کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور مخلوق کے کلام میں کسی طرح بھی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ایک اللہ کا کلام اور مخلوق کا کلام، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہی ہو، لیکن ان میں بہت زیادہ فرق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام وہ چیز ہے جو کہ خود بابرکت ہے، اس کو ایک ایک حرف پہ پڑھنے پہ نیکی ملتی ہے، تو اس کا کسی اور چیز سے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، کسی اور کلام سے۔ اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ بھی بہت بڑی ہم پر اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جو پچھلی کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ ان کے جو علماء تھے، راہب یا جو رہبان راہب وغیرہ، جو احبار اور رہبان، ان کے حوالے وہ کتابیں کی گئی تھیں، یعنی کہ ان کو ان کی حفاظت کا کہا گیا تھا۔ لیکن یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی خود ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم لازماً یقیناً، وَإِنَّا ایک تاکید ہے، لَهُ اسی کی، لَحَافِظُونَ یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالی نے خود لی۔ تو جو 14 سال پہلے جیسے جبریل امین نے لا کر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، ہو بہو ویسی کی ویسی ہمارے درمیان، بغیر ایک حرف کے عدل بدل کے وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور جب بھی کافروں نے اس میں کئی مرتبہ کوشش کی اس کو تبدیل کرنے کی، اس جیسی تو کتاب لانا ظاہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور یہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تحریف کر دیں، لیکن کبھی بھی اس میں کسی کو کامیابی نہیں ہو سکی، اور یقیناً قیامت تک ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ تو پکی بات ہے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ ایک بندہ، اس نے تورات، انجیل اور قرآن، وہ حیران تھا کون سا دین صحیح ہے۔ اختصار کے ساتھ میں قصہ ذکر کروں گا۔ اس نے تورات کا ایک نسخہ لیا، اس میں عدل بدل کیا، اس کو اتوار کے دن اس نے یا جو بھی ان کی عبادت خانے کے باہر اس نے سیل کیا، اسے لوگ خوب نسخے ملے، اس کو رد عمل نہیں آیا اس کا۔ پھر اس نے انجیل میں بھی خود سے کچھ آگے پیچھے کیا، تو اس کے سیل کیا، تحریف کی اس میں، اور جان بوجھ کر وہ اس نے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ دین صحیح کون سا ہے، اور پھر اس نے قرآن مجید میں صرف ایک حرف کی تبدیلی کی، ایک لفظ کی تبدیلی کی، اور پھر وہ جمعے کے بعد کھڑا ہو گیا اس نے قرآن مجید سیل کرنے کے لیے۔ اور جب وہ پہلے جو مسلمان تھا اس نے خریدا، اس نے کھولا، وہاں لکھا تھا وَيَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، غیر کا لفظ اس نے ہٹا دیا، باقی پورا کا پورا ویسے لکھا، تو غیر وہاں پہ نہیں تھا۔ اس نے پکڑ کے اس کو ایسی یعنی ان لوگوں نے مارا اس بندے کو، اور وہ بندہ بعد میں کہتا ہے کہ اس مار کی جو لذت تھی وہ مجھے ہی پتہ ہے کہ کیا تھی۔ اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ مجھے یقین یہی دین پر حق ہے۔ اس میں نے کی، پھر انتظار بھی کیا، تورات میں، انجیل میں، جو موجودہ بائبل ہے، کسی نے کچھ نہیں رد عمل، کہیں سے کچھ نہیں مجھے آیا، کوئی کہیں وارننگ نہیں آئی تم نے یہ کر دیا، کوئی گناہ جرم کر دیا۔ میں نے اس میں ایک لفظ صرف ہٹایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت اس کی کہ
پہلا بندہ جس نے خریدا اس نے وہیں پہ کھولا اسی صفحے پہ اور اس کو ادراک کر لیا اور پھر میری اس نے یعنی پٹائی کی. بہرحال جب بھی اس کی اب بھی کوششیں ہو رہی ہیں، منظم سازشیں ہوتی ہیں اس کی تحریف کرنے کی، لیکن کبھی بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکیں، نہ آئندہ ہو سکیں گے، نہ اس جیسا کلام وہ کبھی کوئی لا سکا، نہ ہی کبھی کوشش کی ہے ان لوگوں نے جو واقعی عربی جانتے تھے، خوب اس سے واقف تھے. انہوں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی، اس لیے کہ وہ پہلی دفعہ جب اس کو سنتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ تو ایک بالکل اور ہی دنیا ہے، یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو جب کسی نے کوشش کی اس کو خود اندر سے پتا ہوتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں اور میرا کلام کہیں لوگوں میں چلنے والا نہیں ہے. اس کی اتباع بھی وہی کرتے تھے جو بس اندھے ہو کے پیروی کرنے والے. جیسے مسیلمہ کذاب نے کوئی کلام بنایا تو اس کو کہنے صحابی نے کہا تھا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم خود بھی جانتا ہے کہ تم جھوٹا ہے، خود بھی تمہیں پتا ہے کہ تم جھوٹے ہو. یہ کوئی بتانے والی بات ہی نہیں ہے. جو کہ اس وقت کوئی عربی جو کلام بناتا تھا اس کو یقین ہوتا تھا. تو بھائیو، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہمارے پاس ہے، اس کے کئی حقوق ہیں. قرآن مجید کے ہم پر اللہ تعالیٰ نے کئی حقوق عائد کیے ہیں. یہ 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب اتاری، ایک مرتبہ یک بارگی نہیں اتاری بلکہ یعنی وقتاً فوقتاً اس کو اتارا تھا کہ یعنی مضبوطی کے ساتھ وہ جم جائے، اور جیسے حالات سیاق و سباق کے حساب سے اتاری گئی. تو اب یہ جو کتاب، یہ اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی، اس کتاب کے ساتھ ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، ہمارا اس کے ساتھ کیسے تعلق ہونا چاہیے، اور کیا ہم کون سے حقوق ہیں جن سے ہم کوتاہی کر رہے ہیں یا ہم ادا کر رہے ہیں. تو اس کا ایک حق یہ کہ اس کو پڑھا جائے. آپ اختصار کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کی وجوہات بتائی گئی ہیں، ان کے جو مقصد بتائے گئے ہیں، مقاصد بعثت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہی ہے جس نے کہ امیین میں جو ان پڑھ لوگ تھے ان میں ایک رسول بھیجا ہے، انہی میں سے جو کہ ان پہ اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ 4 چیزیں اس میں بیان کی گئیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے دعا کی، اور پھر 3 جگہ پہ اس دعا کی قبولیت کا ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور 4 چیزیں ان کو ان کے جو بڑے بڑے مقصد تھے بعثت کے ان کا ذکر کیا گیا. 4 چیزیں کون سی تھیں؟ پہلی چیز تھی تلاوت. تو تلاوت جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، وہ سکھانا، وہ بھی ذات خود ایک مقصد ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو حتیٰ کہ تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے. تو اللہ کا کلام کی تلاوت اور اس کو سنانا کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد تھا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفس کو، ان کے اندرون کو برائیوں سے، علائشوں سے پاک کرتا ہے. جو پلیدگیاں، شرک اور نجاست و خرافات، بدعات، اس کی جو ان کے اندر دل میں جو ان چیزوں نے گھر کیا ہوا ہے، ان کو وہ اندر سے باہر نکالتے ہیں، ان کو پاک صاف کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کتاب کی تعلیم اس کی کتاب کی تلاوت سے الگ بیان کیا گیا. ایک مقصد علیحدہ بیان کیا گیا، کتاب کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اس کی جو تعلیم دینا یعنی اس کے معانی کو بیان کرنا، وہ ایک علیحدہ مقصد بیان کیا گیا. جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے پاس ذکر نازل کیا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی گئی کہ جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے لوگوں کے سامنے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، اس کے معنی بیان کرنے، اس کی تفسیر بیان کرنی. اور ساتھ حکمت کا ذکر آیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. اس سے جیسے علماء نے کہا یہاں مراد سنت رسول ہے کہ اللہ کی کتاب اور ساتھ ساتھ سنت رسول، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنی ضروری ہیں. تو اللہ کی کتاب کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہاں جو ذکر کیا گیا یعنی اس کی تلاوت اور ساتھ ساتھ اس کی جو تعلیم یعنی اس کے معانی کو سمجھنا، وہ بھی یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا. تو ایک حق جو سب سے پہلا حق یعنی اس حق کو چھوڑ کر، ورنہ اگر آپ حقوق کو ایک بالکل عام انداز میں دیکھیں تو پہلا حق یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے. اس کو میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ ہم سب مسلمان بیٹھے.
تو اگر کوئی اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہی نہیں ہے تو وہ تو اسلام سے پھر خارج ہے نا. تو پہلی بات یہ کہ اس پہ ایمان لایا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اور اس سے اگر آگے بڑھے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. تلاوت کیا جیسے تیسے ہر بندہ اپنے تئیں کرتا رہے؟ نہیں، تلاوت ویسے کرنی ہے جیسے کہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، اس طرح سے کرنی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے ایسا قرآن پڑھنا ہو غضا طریا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد، اس طرح تازہ قرآن جیسا کہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر پڑھے. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ ان صحابہ کی طرف رہنمائی کیا کرتے تھے جن کو بہت اچھا قرآن پڑھنا آتا تھا. ایک اور موقع پہ فرمایا کہ وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ، کہ امت میں سے سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب ہے. ایک دفعہ آپ جا رہے تھے، آپ نے رات کو آواز سنی، صبح آپ نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے تو آپ نے ان کو کہا تھا کہ اگر تم مجھے دیکھتے رات کو جب میں تمہارے دروازے کے باہر تھا، یہ اس مفہوم کی حدیث ہے، تو کہ تمہارے قرآن پڑھنے کے میں جو تلاوت سن رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کھڑے ہو کے ان کی تلاوت سنی جو گھر کے باہر آواز آ رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں لحبرتہ لک تحبیرا، تو میں اس کو بڑے خوبصورت انداز سے پڑھتا اور اچھا پڑھتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، کہ تمہیں داود علیہ السلام آل داود کے جو مزامیر تھے ان کی جو دھن تھی، جو انداز تھا پڑھنے کا، اس میں سے ایک انداز آپ کو عطا کیا گیا. تو اس طرح وہ صحابہ جو اچھا قرآن پڑھتے تھے ان کے وسلم نے خاص طور پہ تعریف فرمائی، لوگوں کو ان کی طرف رہنمائی کرتے تھے کہ دیکھو یہ ان کی طرح قرآن پڑھو، وہ نہیں جیسے تمہیں آتا ہے. تو یہ پہلا حق ہے اور اس کی طرف توجہ بھائیوں بہت ضروری ہے. قرآن کی تلاوت کرنا، ایک تو تلاوت کرنا اور دوسرا اس طرح تلاوت کرنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس کو سیکھنا کیسے پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی لازمی. آپ یعنی اس کی صرف تلاوت کی حد تک بھی دیکھیں تو کتنے ایسے ہم میں سے ہیں جو کہ یعنی رمضان کے علاوہ ہمارا ایک ایسا روٹین ہوتا ہے کہ واقعی ہم نے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے. صرف اگر آپ اس حق کو بھی دیکھیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو ہم کتنا وقت قرآن کی تلاوت کو، یا کیا روزانہ ہمارا ایسا معمول ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کو ہم ٹائم دیتے ہیں. یہ تو نہیں کہ قیامت کا دن آئے تو ہمارے خلاف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تو رسول نے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر دیا تھا، مہجور کر دیا، چھوڑ دیا تھا. کہیں یہ جو دعویٰ کہ یہ جو بات شکایت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نہ کرے کہیں میں اور آپ اس میں آ جائیں، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ جب قرآن کی باری آئے تو ہم کہیں گے ہم دنیا جہان کے تو مطالعہ کام کرتے رہتے تھے، لیکن قرآن وہ غلاف میں پڑا، سائڈ پہ پڑا رہتا تھا، ہر رمضان میں کھولتے تھے. یا اگر کوئی ہم میں سے کھولتا بھی ہے تو فجر کے بعد صرف تبرک کے لیے آدھا صفحہ پڑھ لیا، چند لائنیں پڑھ لی، اس کو اکتفا کیا، تو ہرگز کافی نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ جو حق ہے اس کو ادا کرنا، یہ صرف ایک حافظ قرآن کی ذمہ داری نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا ایک جو مولوی، یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک مولوی ہے، یعنی جیسے کسی مدرسے سے پڑھا ہوا یا باقاعدہ تعلیم یافتہ، اس کی ذمہ داری نہیں. یہ میرے آپ میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو. اور اس کی تجوید سیکھ کے کرنی ہے. یعنی تجوید سے یہ کوئی لمبی چوڑی بحثیں کی بات نہیں ہے. تجوید سیکھنی ہے کیسے حرف ادا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کہاں کھینچنا نہیں کھینچنا، کہاں رکنا ہے، کہاں ملانا ہے، پتہ ہونا چاہیے. ورنہ تو آپ کے اس کے معنی تبدیل کر کے رکھ دیں گے. اب کوئی قلب کو کلب پڑھے تو کیا بنے گا؟ یعنی قلب دل کو کہتے ہیں اور کلب جو ہے وہ کتے کو کہتے ہیں. تو یہ اگر ایک حرف کو دوسرے میں بدل دیا، جہاں کھینچنا تھا نہیں کھینچا، تو اس سے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس کی تجوید سیکھنا، تجوید یعنی کم از کم بنیادی اصول سیکھنا، مخارج سیکھنا، یہ لازمی ہے. اور اگر آدمی کو اس کی وجہ سے پڑھنے میں جو مشکل آتی ہے تجوید سیکھنے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن میں ماہر ہے وہ تو جو اونچے برگزیدہ فرشتے ان کے ساتھ ہے، لیکن جو والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ لہ اجران، کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس میں اٹکتا ہے، مشقت ہے اس کو، اس میں اس کی مشقت کی وجہ سے اس کو پڑھنے میں مشکل آتی ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. ایک تو قرآن پڑھنے کا اجر ہے، دوسرا جو مشقت اس کو آ رہی ہے پڑھنے میں، اس کا علیحدہ اس کو اجر ملے گا. تو یہ چیز کو ضائع نہ سمجھے.
اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو اس مشکل کا بھی بذات خود اجر ملے گا. اگر آپ کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا تو پوری توجہ ہونی چاہیے, پوری کوشش ہونی چاہیے کہ صحیح طرح پڑھنا سیکھیں. کسی معلم سے, استاد سے بیٹھ کے حلقوں کی صورت میں قرآن لازمی ہے ہمارے لیے. قرآن کو یہ کوئی اختیار نہیں ہے, لازمی ہے کہ اس کو ایسے پڑھیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. اس میں غلطیوں کی یعنی جو بڑی غلطیاں ہیں ان کی کوئی گنجائش ایک یعنی مسلمان کے بعد زیب نہیں دیتی کہ اس کی قرآن پڑھنے میں بڑی غلطیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کی ترتیل اچھے طریقے سے ترتیل کرو. رسول اللہ فرماتے ہیں تغنوا بالقرآن, قرآن کو گا کر پڑھو, اچھے طریقے سے اچھے انداز سے پڑھو. مراد ظاہر ہے گانوں سے تشبیہ دینا نہیں, لیکن ایک اچھے انداز سے اس کی ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے. تو بھائیو یہ پہلا اس کا حق اس کی تلاوت کرنا. ہر دن اس کی تلاوت, ہمارا کوئی دن اس کی تلاوت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. کیا مشکل ہے کہ آپ سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد یا ہر نماز کے بعد 5 منٹ جیسے آپ کو سوٹ کرتا ہے, کوئی 20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ دن میں مخصوص کریں گے جو اللہ کا کلام جو اس نے نازل کیا ہے اس کو پڑھ کے میں نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے, اس سے نیکیاں حاصل کرنی ہے, ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی, اور میں کیا چاہیے. اور اس کو سیکھنا, تجوید سیکھنا, اس کے اچھے اصول و ضوابط سیکھ کر اس طرح سے اس کو پڑھنا, اس کو پڑھانا, بچوں کو سکھانا. اسی طرح ایک اس کے پڑھنے کے ضمن میں ہی ایک مقصد جو پڑھنے کا قرآن جی نے خود ہمیں ذکر فرمایا وہ استشفاء ہے. استشفاء یعنی شفا حاصل کرنا, قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کرنا. کہ قرآن پڑھ کے اپنے آپ مثلا دم کرتا ہے آدمی, تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا قرار دیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم نے قرآن میں سے وہ کچھ نازل ہم کرتے ہیں جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. تو جب ہمیں کہیں درد ہو, اس سے پہلے کہ آپ کوئی دوسری تیسری دعا کا سوچیں, آپ کو یہ خیال آنا چاہیے کہ بھی وہاں پہ آپ دم کریں, سورہ فاتحہ یا آخری صورتیں, یا جو خاص طور پہ جیسے احادیث میں جن چیزوں کا دم کرنا میں بتایا گیا. ایک یہ اس میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اگلا حق جس سے بہت کوتاہی برتی جاتی ہے وہ اس کو سمجھنا ہے, قرآن کو سمجھنا. قرآن کو پڑھنا بے شک یہ بذات خود بہت ثواب کا کام ہے, اور یہ اللہ کے کلام کی خاصیت ہے. اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی ایسا کلام نہیں, چاہے افضل ترین یعنی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کلام ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کا بھی ہر حرف جو پڑھنے پہ وہ کوئی نیکی نہیں ملتی. ہاں, اس کو سمجھنا, اس کو یاد کرنا, آگے پہنچانا, اس پہ ضرور نیکیاں ملتی ہیں. لیکن اللہ کا کلام کی خاصیت ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, ہر حرف پہ اس کو نیکی ملتی ہے. تو یہ اپنی جگہ ایک حق ہے. یعنی اگر آدمی ایک بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ طوطے کی طرح پڑھ رہا ہے, یا اس طرح کی تشبیہ نہیں دیں گے. وہ ایک نیکی کا کام کر رہا ہے, وہ بھی اس کے لیے سکون کا باعث ہوگا, اس کے لیے ایمان کی زیادتی کا باعث ہوگا, نیکیاں ملیں گی اس کو. لیکن اس کا جو بڑا مقصد ہے, زیادہ اہم مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا, وہ اس کو سمجھنا ہے. اس کو سمجھنا اور باقی جو حقوق جو سمجھے بغیر ادا نہیں ہو سکتے, سمجھنا, اس پہ غور و فکر کرنا, اس کو اپنی زندگی میں جاری ساری کرنا, اس پہ عمل کرنا, پھر آگے اس کی تبلیغ کرنا. تو یہ جو قرآن کو سمجھنے کا حق ہے اس کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم ایسے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون, کہ وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو تو خوب جانتے ہیں لیکن آخرت سے وہ لوگ غافل ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ, اللہ تعالیٰ بغض فرماتے ہیں ہر اس آدمی سے جو کہ جاہل عالم بالدنیا, دنیا کا تو عالم ہے, پڑھے, اس کو ہنر آتے ہیں, اس کو طریقے آتے ہیں دنیا کے, جاہل بالآخرہ, آخرت کا جاہل ہے. دنیا کے بڑے علوم و فنون اس نے مہارت حاصل کی ہوئی ہے, آخرت کے بارے میں کچھ نہیں پتا. کہیں ہم لوگ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول وسلم کہیں گے کہ میری قوم نے متروک کر دیا, چھوڑ دیا قرآن کو, اس میں اس کی یہ ساری صورتیں داخل ہیں. اگر ایک آدمی اس کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے, یا اس سے شفا حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے, یا اس کو سمجھنا چھوڑ دیتا ہے, یا سمجھتا ہے لیکن اس پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے, یا یہ بھی کام کرتا ہے اس پہ ایمان نہیں رکھتا, یا اس کو اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے, یا اس کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیتا ہے, تو یہ سارے حقوق میں سے کوئی ایک بھی آدمی ادا نہ کرے تو وہ اس آیت میں اس کے داخل ہو سکتا ہے, جس کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. ظاہر ہے جتنے زیادہ حقوق کی ادا نہیں کرے گا اتنا زیادہ ہی وہ یعنی قابل ملامت ہے.
تو یہ جو حق ہے بھائیوں، یہ قرآن مجید کا، اس کو سمجھنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کتاب جو کہ یہ کتاب جو کہ ہم نے آپ کی طرف اتاری مبارک کتاب ہے، برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر تدبر کرے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر تدبر کریں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر ہے، کوئی دوسری کسی جہان کا، دوسری مخلوق کا ذکر نہیں ہے۔ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اے انسانوں تمہارا ہی ذکر ہے اس کتاب میں، تمہارا ہی بھلائی ہے، تمہارے بارے میں کتاب ہے ساری، شروع سے آخر تک کوئی چیز تمہارے سے غیر متعلقہ نہیں ہے، ہر آیت تمہارے بارے میں ہی، تمہارے سے عین متعلق ہے۔ تم یعنی ایک ایک آدمی کے بارے میں، ہر آدمی جب اس قرآن کو پڑھے تو خود وہ مخاطب ہے اس آیت کا جو پڑھ رہے، ہر آیت اس کے لیے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ یہ جو قرآن کے معنی کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو تدبر کا ذکر کیا، تدبر کرنا ممکن ہی نہیں جب تک کہ آپ اس کے معنی کو سمجھیں گے نہیں۔ تدبر تو ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک چیز کیا لکھی ہے، پھر آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ جیسے امام نووی رحمہ اللہ، انہوں نے شرح المہذب میں لکھا ہے کہ تدبر کیا چیز ہے کہ آدمی جب ایک آیت کو پڑھے تو دیکھے کہ اس آیت میں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، کیا میں یہ کر رہا ہوں، کیا میں یہ کام کر رہا ہوں جس کا حکم دیا جا رہا ہے، جس سے منع کیا کر رہا ہوں، یا کس چیز پر ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے تو میں اس پر ایمان کیا میں نے واقعی لایا ہوں۔ تو اس طرح اس آیت کے معنی کو سمجھ کے اس کو عملی زندگی میں چسپاں کرے، اپنے اوپر چسپاں کرے، حالات پر چسپاں کرے کہ یہ جہاں کیسے نافذ ہو رہی ہے، اس کا کیا معنی نکلا، اور کیا میں اس پر اپنے آپ کو اگر اس پر پرکھوں تو کتنا اس پر پورا اتر رہا ہوں۔ یہ تدبر ہوتا ہے۔ کیا اگر ایک ایسی بات آپ پڑھ رہے ہیں جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کہ جو اس سے اگلا مرحلہ ہے تدبر کا، کیا وہ پورا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تدبر جو ہے قرآن میں، وہ اس کے فہم کے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، جب تک آپ اس کے معنی سمجھنے لگیں گے آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے غور و فکر، آگے غور و فکر تدبر کیسے کریں گے جبکہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ لکھا کیا ہوا ہے؟ پہلی بات یہ کہ اس کے سمجھ آئے کہ چیز کیا ہے، اصل میں کلام، اصل میں اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس کلام سے، اس آیت سے، تبھی ہم اس پر تدبر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ آیت جس سے ابتدا کی تھی افلا تدبرون القرآن، یہ آیت 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل فرمائے۔ سورہ نساء میں فرمایا افلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن پہ؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے، یہ پھر کتاب ایک جیسی نہ ہوتی، اس کی ایک حصہ اس کا دوسرے سے ٹکرا رہا ہوتا، اس میں وہ ٹکراؤ پاتے، اختلاف پاتے، لیکن اس کتاب میں ہرگز اختلاف ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن پہ؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر، اور دوسری دفعہ یہ آیت سورہ محمد میں نازل ہوئی جہاں فرمایا کہ افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ پس یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے یا دلوں پہ قفل لگے ہوئے ہیں، دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں قرآن پہ تدبر کیا کرو۔ تو قرآن کو سمجھنا بنیادی شرط ہے اس پر تدبر کرنے کی۔ اور پھر بھائیوں باقی جو اس کے جو احکام ہیں، جو حقوق ہیں، اطیع اللہ مثلا، کہ اب قرآن کی اتباع کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو۔ یا فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، کہ اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی تمہارے آپ کی طرف مبارک ہے، بس اس کی اتباع کرو، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، واتقوا لعلکم ترحمون۔ یہ جو اتباع ہے یہ بھی کیسے ممکن ہے جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں؟ تو یہ جو باقی جو حقوق ہیں، تدبر کرنا اس کے اور باقی حقوق، اس کو سمجھے بغیر یہ حقوق ادا کرنے ممکن نہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و رات کو روتے رہے، ان پر جو آیات نازل ہوئی تھی، صبح کے وقت جب آپ نے فرمایا کہ لقد انزلت علی اللیلۃ آیات ویل لمن قرأها ولم يتفکر فی معانیها، کہ میرے اوپر رات کو ایسی آیتیں اتری ہیں، اس شخص کے لیے تباہی ہے جس نے ان آیات کو پڑھا اور پھر ان کے معنی پر غور و فکر نہ کیا، ولم يتفکر، تفکر نہ کیا۔
یہ احادیث سب ثابت شدہ ہیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جس نے ان کو پڑھا لیکن ان کے معنی کو نہ سمجھا، غور و فکر نہ کیا ان پہ، اس شخص کے لیے تباہی ہے. پھر آپ نے آگے فرمایا کہ یہ آیتیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع ہے وہ جب نازل ہوا اس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو آپ اس شخص کے لیے تباہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے جو پڑھ ہے، جس نے اس پر غور و فکر نہیں کیا، اس شخص کے لیے تباہی ہے. آپ اس بارے میں اگر ہم کچھ پیچھے جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ان کی طرف کہ کس طرح سے ان کا کیا رویہ تھا قرآن کو سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے کے سلسلے میں. امام احمد رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں نے بتایا جو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھا کرتے، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، تو وہ اگلی 10 آیتوں پر منتقل نہ ہوتے حتیٰ کہ وہ جو ان آیتوں میں علم اور عمل ہوتا اس کو اخذ نہ کر لیتے. تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا فعلمنا العلم والعمل، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے علم اور عمل بھی جانا تھا. 10 آیتیں پڑھتے، اگلی آیتوں کی طرف جانے سے پہلے اس میں جو علم اور صرف علم اور عمل جو اس میں ہوتا اس کو خوب جان لیتے، سمجھ لیتے، پھر اگلی 10 آیتوں کی طرف منتقل ہوتے تھے. یہ صحابی رسول صحابہ کرام کی طرف انہوں نے بات ان کے حوالے سے بتائی کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ صحابہ کرام کا ایک طریقہ تھا، ایک عام طریقہ تھا. کانو یہ نہیں کہ ایک صحابی نے ایسے کبھی ایک دفعہ کر لیا، یہ جو سیکھا ہوتا ہے اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ایک آدمی ایک روایت کرتا ہے، کسی کوئی بات بتاتا ہے اور وہ یہ کہے کہ فلاں آدمی صحابہ کرام ایسے کیا کرتے تھے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا کبھی ایک دفعہ ایسے ہو گیا؟ نہیں، ان کا طریقہ تھا. جب کہا جائے کہ ایسے کیا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ عام طریقہ تھا، عام چلن یہی تھی صحابہ کرام میں کہ وہ اس پہ تدبر، یعنی جب 10 آیتیں سیکھتے اس کو خوب سمجھتے، علم عمل سیکھ لیتے، پھر اگلی 10 آیتیں سیکھتے. اسی طرح امام مالک نے عبداللہ بن عمر، شاید اس سند میں کچھ کمزوری بھی ہو لیکن ان کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہ انہوں نے سورہ بقرہ میں 8 سال لگائے اس پہ غور و فکر کرنا، اس کے جو معنی کو سمجھنے میں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہی امام مالک نے یہ روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی شخص سے کہا کہ تم ایسے زمانے میں ہو کثیر فقہاؤہ قلیل قراؤہ، کہ جس کے فقہا جس میں بہت زیادہ ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے بہت ہیں، لیکن قراء تھوڑے ہیں. اور ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پہ جن پہ کہ فقہا تھوڑے ہو جائیں گے، صرف پڑھنے والے، قرآن کو پڑھنے والے وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ تھی دین کی، وہ خبر دے رہے ہیں. اور یعنی کئی ایک مسلمان جو معاشرے ان کا حال آپ اس وقت دیکھیں. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ان سے آ کے ایک آدمی نے کہا کہ میں سارے جو مفصل ہیں، مفصل کہتے ہیں جو وہ صورتیں ہیں سورہ قاف سے آگے جو چھوٹی صورتیں، اس نے کہا کہ میں جو مفصل چھوٹی صورتیں ساری کی ساری ایک رکعت میں پڑھ لیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ حزن کحز الشعر، اس طرح جیسے شعر پڑھتے ہیں، یعنی لگاتار آگے پیچھے تم نے شعر کی طرح اس کو ان کو پورا پڑھ کے ختم کر دیتے ہو. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ قرآن کو پڑھتے ہیں جو کہ ان کے کندھوں سے اوپر نہیں اٹھتا. وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ، لیکن اگر یہ قرآن دل میں آ جائے اور اس میں راسخ ہو جائے پھر یہ فائدہ دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پڑھو ضرور. ظاہر عبداللہ مسعود خود قرآن بہت پڑھنے والے تھے. یہ صحابہ رسول جو تھے یہ ایسے نہیں تھے کہ تدبر کر رہے ہیں تو قرآن کو پڑھنا ختم، پڑھ رہے ہیں تو تدبر ختم. یہ صحابہ کا عام معمول تھا کہ وہ 7 دن میں، اسی سے 7 منزلیں بھی بنی، 7 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. صحابہ کی بڑی تعداد سے یہ بات ثابت شدہ ہے، 7 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. تو اب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو اتنے بڑے عالم، جلیل القدر عالم، وہ اس شخص کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی تمہارا ساری توجہ اس پہ نہ ہو کہ تم نے ایک رکعت میں اتنا پڑھ لیا پورا کا پورا، جو ساری مفصل سے مراد جیسے میں بتایا چھوٹی صورتیں، مفصل اس لیے کہتے ہیں کہ فاصلہ اس میں بار بار آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو ساری ان کو ایک رکعت میں پڑھ لی، بلکہ جب یہ دل میں اندر راسخ ہو جاتا ہے پھر یعنی اصلی فائدہ اس کا تب ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک اور عبداللہ بن مسعود سے امام آجری نے یہ ان کا قول نقل کیا کہ اس قرآن کو اس طرح
اس قرآن کو کیسے پڑھو؟ قفوا عند عجائبہ وحرکوا بہ القلوب، کہ اس کے جو عجائب ہیں اس پر توقف کرو، اس سے اپنے دلوں کو حرکت دو. ولا يكن هم احدكم آخر السورہ، ولا يكون هم احدكم آخر السورہ، تم میں سے کسی کا سارا مقصد یہی نہ ہو کہ اس نے سورت کے آخر پر کب پہنچ جانا. تمہارا سارا مقصد یہی نہ رہ جائے کہ تم نے کب سورت کو بس ایسے تیسے بس جلدی ختم کر دیا، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ اس پر وقوف کرو، اس سے اپنے دلوں کو حرکت دینے کی کوشش کرو. اور اسی طرح بھائیو آپ دیکھتے ہیں خوارج کے بارے میں، کیونکہ یقیناً بڑی گمراہ قوم ہے، یعنی صحابہ کے دور سے وہ ایک شروع ہوئی. خوارج کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ان کی جو صفات بتائیں، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ قرآن پڑھیں گے، ایسے قرآن جو کہ ان کے اوپر اس کو سمجھیں گے نہیں، ان کے دلوں تک نہیں جائے گا، اس کو سمجھ کر نہیں وہ پڑھیں گے. سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق علیہ حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے ایک ایسی قوم نکلے گی یا اس کی قوم سے، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، کہ وہ ایسی قرآن پڑھیں گے جو کہ ان کے گلے سے یا گردن سے اوپر نہیں اٹھے گا. تو جیسے مفسرین یعنی علماء نے کہا کہ مراد یہ کہ قرآن پڑھیں گے اس کو بغیر سمجھے. اور خوارج جو تھے وہ استدلال انہی آیاتوں سے کیا کرتے تھے جو کہ ظاہر برحق ہیں، لیکن معانی وہ بتاتے تھے جو یعنی اجماع صحابہ کے خلاف ہوتے تھی. بات معانی بالکل الٹ، لیکن قرآن پڑھتے تھے، آیتیں ان کو یاد تھیں، قرآن اٹھا کے انہوں نے وہ حجت ان الحکم الا للہ ایک غلط جو صحیح لوگوں غلط معنی پہنا کر انہوں نے وہ یعنی اس کو اٹھایا تھا. تو یہ خوارج کے بارے میں جو آگے پھر ان کے اسلام سے نکل جانے کی یعنی وعید سنائی گئی. تو قرآن وہ بھی پڑھتے ہوں گے اور آج کل کے خوارج بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو بغیر سمجھے اس کا وہ معنی سمجھتے ہیں جو سارے علماء نے، یعنی سارے علماء ایک طرف، صحابہ رسول ایک طرف، اور یہ خوارج جو تھے ان کی ایک اپنی ایک فہم تھی جو کہ ظاہر کجروی تھی. اور یہ بات بھی بھائیو اس مناسبت سے اہم بات ہے کہ قرآن کو جب سمجھیں تو یہ خوارج کی طرح صرف اس کو، عربی تو ان کو بھی آتی تھی، وہ وہیں کے یعنی عرب لوگ تھے، تو لیکن صرف عربی کا جان لینا بغیر کسی بھی عالم کی طرف رجوع کیے ہوئے یہ کافی نہیں ہوتا قرآن کو سمجھنے کے لیے. ورنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری لگائی ہی نہ جاتی کہ آپ نے اس قرآن کو کھول کر بیان کرنا ہے. وہ ان سے زیادہ عرب کون جانتے تھے، عربی کون جانتے تھے صحابہ کرام سے. وہ تو عربی میں لغت میں بڑے ماہر لوگ تھے اس وقت کے، یعنی فخر کرتے تھے وہ لوگ جیسے جتنی مہارت تھی ان کو عربی زبان میں. لیکن اس کے باوجود اس کی تشریح کی ذمہ داری لگائی گئی، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی آیتوں کی تشریح یعنی براہ راست کر کے بتائی. تو یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا، ان کے تراجم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اس لیے جب آپ قرآن سمجھنے کے لیے ترجمہ ہی پڑھ رہے ہوں تو یہ ترجمہ اصل میں عربی زبان کسی اور زبان میں منتقل نہیں کی جا سکتی. اللہ کا کلام وہ وہی ہے جو اللہ تعالی نے نازل کیا، کسی اور زبان میں اس کے جو معانی ہیں ان کا ترجمہ ہوتا ہے. اصل میں قرآن کا ترجمہ ہو بہو کرنا یہ تو کسی بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن اس کو جو اس آیت سے کیا سمجھ آیا اس کا اختصار کے ساتھ وہ دوسری زبان میں پیش کرتا ہے. سارے جو اس میں اعجاز ہوتا ہے، جو جس حیثیت سے وہ معجزہ ہوتی ہے، اس کا ایک صرف اس کے جو معانی ہے وہ منتقل کرتا ہے. وہ اعجاز سارا کا سارا کسی اور زبان میں منتقل نہیں ہو سکتا. یعنی جو دوسری زبان میں کلام ہے وہ ویسا معجزہ نہیں ہوتا جو کہ اصلی عربی زبان میں جو اس کی صوتی اعجاز اور ہر طرح سے اس کا اعجاز ہے وہ اس میں باقی نہیں رہتا. تو مراد یہ کہ جو ترجمہ ہوتا ہے اس میں یقیناً عکاسی ہوتی ہے جو مترجم کے اپنی جو اس نے اس آیت کو کیسے سمجھا ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ جب آپ ترجمہ قرآن سلیکٹ کریں، جو اس کا انتخاب کریں وہ مستند ترجمہ ہو. ورنہ آپ کہیں گے کہ میں تو صرف ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں، میں ابھی تفسیر تو نہیں پڑھ رہا، جو عربی ہے اسی کا ترجمہ آپ کو دیکھنا میں یہ لگ رہا ہے نا. لیکن وہ ترجمہ اگر ایک گمراہ عالم نے، علماء سو میں سے کسی نے لکھا ہے تو آپ کو اس ترجمے میں ہی شرک بھی آپ میں یعنی آپ کے دل میں راسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، حالانکہ وہ قرآن کا ترجمہ ہی کہنے کو قرآن کا ترجمہ ہی کر رہا ہے. تو قرآن کا ترجمہ اگر کسی غلط عالم نے کیا ہو، غلط عالم، نام نہاد عالم نے، علماء سو ہر دور میں رہے ہیں، اس دور میں بھی بہت ہیں، ان کے تراجم بھی مشہور ہیں، تو ان کی طرف رجوع کرنے سے آدمی خود بھی گمراہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ترجمہ قرآن کو سمجھنا ہے اور ایسے علماء کے ترجموں سے سمجھنا ہے، یا ان کے پاس بیٹھ کر یا ان کی کیسوں سے سمجھنا ہے جو کہ واقعی علماء حق ہیں، علماء سو نہیں ہیں.
یعنی وہ علماء جو کہ قال اللہ قال رسول ان کے وہ معنی بتاتے ہیں جو کہ قال الصحابہ کے مطابق ہوں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، اس کو سمجھنا ہے ہم نے. اللہ کی مراد سمجھنی ہے کہ اللہ نے کتاب نازل کی، کلام نازل کی، اس سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد تھی اس سے، اس کو کیسے سمجھنا ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا. تو جو عالم ایسے معنی بیان کرے جو کہ وہ کہے کہ میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں، لیکن صحابہ ایک وادی میں ہوں اور یہ دوسری وادی میں ہوں، صحابہ سارے کہتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے اور یہ کوئی اور مطلب بیان کر رہا ہو، تو ہرگز اس کے جو ترجمہ اس کو اخذ نہیں کیا جا سکتا. یہ اصلی راہ سے ہٹا ہوا ہے. تو صحیح طریقہ وہ ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اس امت کے 73 فرقوں میں بٹنے کا ذکر فرمایا، اس کے آخر میں فرمایا کہ جو ایک فرقہ اس میں جنت میں جائے گا وہ ہوگا الا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جو کہ میرے رستے پر، میرے صحابہ کے رستے پہ ہوں گے. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا رستہ اصل میں وہی صحیح رستہ ہے جو ان کے رستے کو صحیح طرح صرف اسی آدمی نے سمجھا ہے جو کہ ان کے رستے کو اس طرح فالو کرے گا جیسا کہ صحابہ نے کر کے دکھایا تھا. کیونکہ صحابہ کرام نے براہ راست ان سے تربیت حاصل کی اور ان کو رسول اللہ کو دیکھا، شرف صحبت حاصل کی. الغرض بھائیو، یہاں مراد صرف یہ بیان کرنے سے کہ صحیح مستند عالم کی طرف مستند ترجمے کو لے کر اس یعنی قرآن کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ضروری ہے ہمارے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے، علماء سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو علماء صحیح عالم کی پہچان کرنا، کون واقعی علم اور تقوی دونوں میں یعنی اچھا عالم ہے. علم کے لحاظ سے بھی کہ وہ واقعی جانتا ہو کہ سلف امت نے کیسے اس آیت کو، حدیث کو سمجھا ہے سلف صالحین نے، اور تقوی کے لحاظ سے بھی کہ یہ کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مراد یہ ہے، لیکن وہ اپنے دین کو بیچ دیتا ہے دنیا کی خاطر، کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے. ویسے بھی علماء ہوتے ہیں، کہنے کو عالم ہوتا ہے. تو علم اور تقوی دونوں کے لحاظ سے جو آدمی اچھا ہو اسی سے ہی صرف دین جو ہے وہ اخذ کیا جاتا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی ایک رکعت میں یا ایک نماز میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ رمضان کے علاوہ دوسری نماز تھی، لیکن اتفاقاً حضرت حذیفہ بن یمان ان کے ساتھ آ گئے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ باقاعدہ طور پہ جماعت کا انتظام نہیں کیا گیا تھا رات کی تہجد کی نماز کے لیے، لیکن ایسا اتفاقات ہوئے ہیں، اس کی اجازت ہے اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے دوسرا آ جاتے ساتھ کھڑا رہتا ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ جماعت رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تہجد کی نماز کے لیے، رات کی نماز کے لیے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، اس کے بعد سورہ نساء پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی. تو کتنے سپارے؟ 5.25 سپارے، چھٹے سپارے کے ربوع پہ سورہ نساء جو ختم ہوتی ہے وہ آپ نے تلاوت کیے. اور اس میں کیسے پڑھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح واذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعوذ تعوذ، کہ جب وہ کسی ایسی بات جس میں تسبیح ہوتی تو تسبیح کرتے، کوئی ایسی بات جس میں کوئی سوال کرنے کی چیز ہوتی، کوئی نعمت کا ذکر کیا جاتا، جنت کا ذکر کیا جاتا تو سوال کرتے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے. کوئی ایسی چیز ہوتی جس میں پناہ کا ذکر ہوتا تو اس چیز سے پناہ مانگتے. یعنی اتنی لمبی تلاوت کی، اور وہ حدر میں اس طرح نہیں کہ بس پڑھی جا رہے ہیں، بلکہ جہاں جہاں جو آیت کی مناسبت سے سوال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یا تسبیح کرنا وہ ساتھ ساتھ رات کی نماز میں چل رہا تھا. تو یہ سنت ہے رات کی نماز میں، نوافل میں، رات کی نماز میں دوسری، نوافل میں یہ سنت ہے. یہ سنت ثابت ہے کہ آدمی جب 10 آیت پڑھو اس مناسبت سے وہ اگر کوئی جنت دوزخ کا ذکر ہے یا کوئی بھی نعمت کا ہے تو نعمت کا سوال کرے، برائی سے پناہ مانگے، یا اس طرح اگر تسبیح کوئی ایسی چیز ہے جس پر تسبیح آتی ہے تو سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہے. فرائض میں نہیں لیکن نوافل میں یہ بات مسنون ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ کیسے آئے گی ہم میں؟ اگر قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو کیا آپ آیت جب جنت کی پڑھ رہے ہیں اس کا سوال کریں، آپ کیسے سوال کریں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے. اگر کوئی بری چیز کا ذکر ہوا اسے پناہ مانگے، پتا ہوگا کیا کہا جا رہا ہے تبھی آپ پناہ مانگیں گے نا. یا تسبیح کا جو ذکر ہوا تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسے تھی، صحابہ کرام کا طریقہ کیسا تھا، اور پھر ہم کچھ اپنے آپ پہ غور کریں. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے صحابہ کرام کو پڑھ کر سورہ رحمان پڑھ کر سنائی اور آخر میں سارے صحابہ خاموشی سے سنتے رہے
بعد میں آپ نے کہا کہ تم سے بہتر جن تھے. جب ان کو میں نے یہ سنائی تو جب بھی میں کہتا تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان تو آگے سے کہتے تھے کہ لا بنعمك ربنا نكذب فلك الحمد، کہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے. تو یہ جن جو ہیں وہ جب سننے تھے ساتھ ساتھ ایک تفاعل، یعنی ساتھ ان کا ایسی توجہ تھی کہ قرآن سن رہے ہیں، اس کے معنی پہ غور کر رہے ہیں. جب بھی وہ آیت آ رہی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، ساتھ وہ کہہ رہے ہیں یعنی تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ساتھ ہی کہتے ہیں اے رب ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. یہ قرآن پہ دیکھیں، اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، ایک اس کے ساتھ یعنی جو دل جمی ہے توجہ اس کی طرف، وہ کیسے ہمیں صحابہ کرام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی اس بات پر تعریف کی کہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ بس سنی جا رہے ہیں، اس کی طرف ایسے متوجہ تھے کہ جب یہ آیت آتی آگے سے وہ اس کا جواب دیتے تھے کہ ہم آپ کی نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے. بھائیو یہ جو حق ہے قرآن کو سمجھنا، اس پہ ایک یعنی میں چند باتیں اور اس میں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. چھوٹی صورتوں کو لے لیں، آپ دیکھیں ہماری فہم قرآن میں کتنی ہے. یعنی وہ صورتیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے نا اکثر. آپ مثلا سورہ اخلاص کو لیں، اب لم یلد قل اللہ احد اللہ الصمد، صمد کا کیا مطلب ہے، کفو کا کیا مطلب ہے، آگے غاسق کا کیا مطلب ہے، وقف کا کیا مطلب ہے، نفاسات، عقد، یا آگے خناس کا کیا مطلب ہے. یعنی آپ دیکھیں گے وہ صورتیں جو ہم روز کئی دفعہ پڑھتے ہیں ان کے بھی ہم میں سے کتنوں کو مطلب نہیں آتے. کیا یہ مشکل ہے یہ 10-15 لفظ، یعنی آپ کتنی دیر لگتی ہے اس کے معنی کو سمجھنے میں یا یاد کرنے میں؟ اتنی مشکل چیزیں ہم نے یاد کر لی ہیں، اتنے عمر گزار دی. لیکن آپ نماز دیکھیں، تحیات کا کیا مطلب ہے، طیبات، صلوات کا کیا مطلب ہے. یعنی آپ غور کریں کہ کتنی چیزیں جن کا ہمیں جو روز پڑھتے ہیں ان کے معنی نہیں آتے، تو ان کا اثر کیسے ہوگا پھر ہماری زندگیوں میں. یعنی کتنا وقت لگایا ہم نے قرآن کو پڑھنے میں. اچھا اگر ایک ترجمہ قرآن کا ایک مختصر تفسیر کے ساتھ اٹھا کے دیکھیں، فرض کریں 1,500 صفحے تقریباً، یعنی بہت مختصر بھی نہیں لیکن جو نسبتاً قدر اختصار کے ساتھ تفسیر ایک لکھی گئی ایک جلد میں مثلاً جو ملتی ہیں، اس کو آپ دیکھیں تو اگر آپ ایک صفحہ جو ہے اس کو 10 منٹ بھی لگائیں نا اور 8 گھنٹے روز مطالعے کے لگائیں تو 1 مہینے سے زیادہ نہیں لگتا. ایک ترجمہ قرآن کو اگر یعنی اتنی ایسا سپیڈ بھی اگر لگائیں نا ایک بندے کی، جس سے جلدی عام طور پر پڑھا جاتا ہے، تو بھائی مراد یہ کہ کتنی عمر گزر گئی. تو یہ ایک ترجمے جو کہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ لگے گا پورا ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ، صرف ترجمہ نہیں، مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھنے میں، یا مختصر تفسیر کہہ لیں یا حواشی کہہ لیں، آپ کو 1 مہینہ اس سے کم ہی لگے گا. یہ تو کافی احتیاط کو پیش نظر رکھ کے. پھر بھی ہم میں سے کتنوں نے کبھی ترجمہ پورا نہیں پڑھا؟ نہیں کیا یہ بدبختی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جو کتاب نازل کی میرے آپ کے لیے، اس کو ہم اس کا ترجمہ بھی نہ سمجھ سکیں اور اتنی زندگیاں گزارتے ہیں. وہ کتاب جو میرے لیے نازل ہوئی، آپ کے لیے نازل ہوئی، ہم میں سے ہر ایک اس کا مخاطب ہے اور اس کا ہم ترجمہ ہی پورا نہ پڑھ سکیں، اتنی زندگی گزارتے ہیں. کتنی مرتبہ ہم چھٹیاں لیتے ہیں ادھر ادھر سیر و سیاحت کے لیے، تفریح کے لیے. کیا کبھی اس کے لیے سوچا کہ ایک چھٹی لے کے آج اس چھٹی میں 1 مہینے میں قرآن کو ہم نے سمجھ لینا ہے؟ 1 مہینہ کافی ہے قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے، یعنی مختصر طور پر مختصر تفسیر پڑھنے کے لیے 1 مہینہ بہت کافی ہے. بشرطے کہ آپ واقعی اس کے لیے چھٹی لیں، اور 1 مہینہ پورا بھی نہیں شاید آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور بھی کئی کام کر لیں گے، لیکن آپ روزانہ کوئی 6-8 گھنٹے بھی لگائیں تو بہت کافی ہے، آپ پورا پڑھ لیں. 1 مہینہ بھی یا اس سے بھی کم ٹائم شاید، یعنی 3 ہفتے لگیں یا جتنا بھی، مختلف لوگوں کے مختلف اوقات ہو سکتے ہیں. اتنا ٹائم بھی کیا ہم نے زندگی میں قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں لگایا کہ پورا قرآن ہم ترجمے سے پڑھا ہو؟ بعض لوگ یہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے بندہ 35 سال سے تبلیغ میں لگا ہوا ہے، تو قرآن کا ترجمہ اس کو نہیں آتا. تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ آخر لوگوں کے پاس جا کے دنیا جہان میں کس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے. اگر اس کو ترجمہ قرآن نہیں آتا تو لمبی لمبی تفسیروں کی نہیں بات کر رہے، ترجمہ قرآن نہیں آتا، قرآن کی ایک آیت پڑھے اس کو مفہوم نہیں پتا، تو پھر آخر کس چیز کی تبلیغ کر رہے؟ یعنی اور عرصہ دراز گزر گیا اس کو تبلیغ میں، اور وہ یعنی اچھا خاصا اس میں وقت لگا چکا. بھائیو یہ ضروری ہے دین کا علم حاصل کریں پھر آگے پہنچائیں. یہ جو اس کا قرآن کا ایک اور حق تبلیغ، اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا، بلغوا عنی ولو آیا، وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے، اس کو سمجھیں گے پھر آگے پہنچائیں گے. وہ اس حق پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ دعوت کا کام یعنی اگر آپ لا علم میں، جہالت کے ہوتے ہوئے آدمی اگر کسی چیز کو جانتا ہی نہیں ہے تو کیسے آگے کسی اور تک وہ پہنچائے گا؟
ایک مجلس میں کسی بندے نے، طلبہ علم تھے، ان سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ضروری ہے؟ سب نے کہا ضروری ہے، مسلمان تھے سارے، اس نے کہا ضروری ہے، کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کیا دلیل ہے کہ اللہ سے محبت نہ کریں تو کوئی نقصان ہے، یعنی گناہ ہوگا؟ سب نے کہا گناہ ہوگا۔ ایک کسی کلاس میں استاد نے شاگردوں سے بات کی، بڑی عمر کے طلبہ علم تھے، تو اس نے کہا کیا دلیل ہے؟ لیکن سارے کے سارے ہی دلیل بتانے سے قاصر رہے، کسی کو نہیں بتایا۔ اس نے مختلف دلائل بتائے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی فضیلت مثلا بتائی گئی ہو، لیکن سوال یہ تھا کہ اللہ کی محبت فرض ہے، اس کے علاوہ کے چارہ کار نے فرض ہے۔ تو پھر آخر کار معلم نے، استاد نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم ابناؤکم، وہ جو آیت سورۃ توبہ میں آئی ہے، جس کے آخر میں آ رہا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ تم نے کسی اور کی محبت کو اللہ رسول اس کے راہ میں جہاد پہ ترجیح دی تو پھر تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم لے آئے۔ تو یہ بات آخری جو آیت کا اختتام ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یعنی یہ جو وعید ہے اسی چیز پہ سنائی جاتی ہے جو کہ فرض ہوتی ہے۔ ایک ایسی مثال ہے صرف کہ اتنی بنیادی چیزیں نا، آپ اپنے آپ پہ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا یہ ہر ایک اس کا مخاطب نہیں، یعنی انشاءاللہ طلب علم بھی ہوں گے اور قرآن کو صحیح پڑھنے والے بھی مجلس میں ہوں گے، لیکن میں ایک عام چلن کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ پہ غور کریں تو نظر آئے گا کہ ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں جب پوچھا جائے تو ہمیں نہیں پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہاں کچھ کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہاں یہ فرض ہے، لیکن کیسے فرض ہے؟ تمہیں کیسے پتا فرض ہے؟ اگر ہمیں کوئی دوسرا سبق پڑھانے لگ جائے تو ہم اس کو ایک بات نہیں، ایک دلیل نہیں دے سکتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ فرض ہے، اللہ نے کہا یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور اسی لیے اتنی جلدی ڈگمگا جاتے ہیں قدم، جب شبہات، ہلکے سے بھی شبہ آتا ہے آدمی اپنے دین کو چھوڑ کر اس یعنی انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں، دوسرے تیسرے جو غلط فرقے ہیں ان کے، باطل فرقے ان کے پیچھے وہ چل پڑتے ہیں۔ بہرحال بھائیو، یہ تو ایک یہ فہم جس کا ذکر کیا گیا، یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے۔ یہ آپ جب یہ حاصل ہوگی پھر قرآن پہ تدبر کرنا شروع کریں گے تو ایسی اس میں موتی سامنے آتے ہیں، ایسے اس کے جو یعنی چیزیں کھلتی ہیں، پردے اٹھتے ہیں کہ آدمی کا جو ایمان اس سے تازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی قسم، یہ جو قرآن کو پڑھنا اور اس کا علم حاصل کرنا، اس کی جو لذت آتی ہے آدمی کو، وہ ہر دنیاوی لذت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور ہر آدمی جو اس علم حاصل کرنے کا، اللہ کے لیے جو علم حاصل کرے، جس نے اس کا تجربہ کیا ہے، وہ اس کو یہ بات جو کہ سلف امت نے فرمائی، وہ اس کو یعنی اس کی توثیق کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نے جو علم، اللہ نے جو وحی نازل کی، قرآن سنت، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی جو لذت ہے نا، وہ ہر دوسری لذت سے زیادہ ہے، ہر دنیاوی لذت سے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ خواہ وہ مال کی لذت ہے، کوئی بھی لذت ہو، جو بھی آپ نام لے لیں، اس سے بڑھ کر وہ لذت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ لیکن بندہ جب واقعی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرے، شروع میں یہ شیطان اس رستے کو بڑا مشکل دکھاتا ہے، لیکن جب آپ اپنے آپ کو جما کر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، شیطان کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور وہ علم کا رستہ آپ کو آسان لگنے لگتا ہے۔ گھر سے نکل کے کسی مجلس میں آپ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی انہی میں شامل کریں علم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کو مشکل لگتا ہے لیکن پھر وہ آسان بن جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ذہن میں ہوتی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جس نے کوئی ایسا راستہ اپنایا جو علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی قوم بیٹھتی ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کو مدارسہ کرنے کے لیے، یتدارسونہ بینہم، یہ جو حدیث ہے آگے اس میں 4 خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اس کی جو ابتدائی ہے اس پہ غور کریں۔ ما جلس قوم یتلون ما جلس قوم مجلسا ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا مدارسہ کرتے ہیں۔ مدارسہ کیا ہوتا ہے؟ مدارسہ ہوتا ہے پڑھنا پڑھانا۔ ایک آدمی بیٹھ کے تفصیل لے کے پڑھے، اس کو مدارسہ نہیں کہا جاتا۔ مدارسہ یہ جو مفاعلہ کا وزن عربی میں معروف ہے، اس کا ترجمہ ہمیشہ یہ کیا جاتا ہے، پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ پڑھنا پڑھانا مدارسہ ہمیشہ اکٹھے بیٹھ کے کیا جاتا ہے۔ تو علم کی مجلس یہ نہ کہ صرف کہیں کہ میں گھر میں تفسیر پڑھ لیتا ہوں، وہ بے شک اپنی جگہ بہت اہم ہے، یعنی اس سے آدمی اجتماعی جو مجلس ہیں اس سے انفرادی مطالعے سے اس کو مستغنی نہیں کر سکتے، لیکن جو اجتماعی طور پر مطالعہ کرنا، تذکیر کی محفل ہونا، اللہ کی کتاب کو سیکھنا، یتدارسونہ بینہم، اس کا یہاں ذکر کیا گیا، آگے اس پہ خوشخبریاں دی گئی۔ مدارسہ ایک آدمی ایک آیت پڑھتا ہے، دوسرا اس پہ غور کرتے ہیں۔ پڑھنا پڑھانا
مل کر جو اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑھانا، اس کے معنی کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، ان کے لیے کیا نوید ہے؟ اتدارسونہم الا نزلت علیہم السکینہ، سوائے کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ذکر فرماتے ہیں ان کے سامنے جو اس کے پاس ہے، جو مقرب فرشتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں. کتنی بڑی نویدیں. اور یہاں یہ نہیں کہا کہ مسجد من مساجد اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوشخبری ہے اس کو صرف مسجد تک نہیں رکھا، بیت من بیوت اللہ حدیث میں آتا ہے. جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں کسی بھی جگہ، کسی بھی گھر میں آپ جمع ہوں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں پڑھائیں، وہ اس میں شامل ہے. اور آخری بات بھائیو یہ کہ کئی لوگوں نے اس کو بہت مشکل بنا لی ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑھانا، اس کو جب تک کئی سال آپ ایک یعنی علم حاصل نہ کر لیں، اللہ کی کتاب کا جو صرف ترجمہ مختصر طور پر پڑھنا، اس کو بھی وہ ایک یعنی ایسے بنا دیتے ہیں کہ یہ محال چیز ہے، اس کو یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کو سمجھنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا. تو یہ آسانی ہوگی اگر آپ اس کو سال سال پڑھنے کے بعد، علوم و فنون کتنے علوم پڑھنے کے بعد پھر آپ قرآن کھول کر ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، یہ پھر قرآن کی آسانی ہوگی؟ یہ تو بہت مشکل ہو گیا. تو قرآن اللہ تعالی نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا. ہاں علماء کی ایک علیحدہ یعنی وہ مجال ہے، ایک علیحدہ فیلڈ ہے جو تخصص کرتے ہیں، جو وہ اس میں سے نتائج نکالتے ہیں، مسائل نکالتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے. لیکن قرآن کو سمجھنا، اس کے اوامر نواہی کو جب بھی الذین آمنوا انسان پڑھے تو دیکھنا اب میں مخاطب ہوں، ایمان والے مخاطب ہیں، کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے، رکنے کو کہا جا رہا ہے، ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے. یہ غور و فکر کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات ہے. یہ ہر قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہم کہیں کہ یہ صرف عالم کا کام ہے، ہرگز نہیں، یہ ہر ایک کا کام ہے. اور یہ قرآن نبی کریم قرآن مجید جو ہے کتنے لوگوں کی صرف قرآن کو پڑھنا، کتنے لوگوں کی ہدایت کا، کتنے کافروں کی ہدایت کا آخر وہ سامان بنا، اس کا ذریعہ بنا. ہم جانتے ہیں کتنے قصے اس میں. اللہ تعالیٰ قرآن کے حقوق ادا کرنے والا ہمیں بنائے، اس کو پڑھنے والا، اس کی صحیح طرح تلاوت کرنا، اس کو سیکھنے والا بنائے، اس پہ غور و فکر کرنے والا بنائے، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے، اس کی تبلیغ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ ہماری میزان حسنات میں، نیکیوں کے نامہ اعمال میں لکھ دے. اے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی کتاب سے جوڑ دے، اپنی کتاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، صحابہ کرام کی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ اہل خانہ پر بھی خصوصی رحمت، ان کی مغفرت فرما، ان کے کاموں میں برکت فرما، کہنے والے سننے والے. اے اللہ ہم سب کے کاموں میں، ہم سب کے جو کچھ بھی آپ نے عطا کیا اس میں برکت نازل فرما، ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ اپنی اس قدر خشیت ہمارے دل میں لکھ دے کہ جو کہ ہمیں آپ کی معصیت سے روک دے. وصلی اللہ وسلم مبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. آپ نے درس سنا بہت تفصیل سے. یہ جو بتایا گیا کہ اللہ مغضوب ہے اس آدمی جو دنیا کا عالم ہے اور آخرت کا جاہل ہے. ہم سب دنیا کے عالم ہیں، اپنے اپنے کاموں میں بہت پروفیشنل ہیں، دوسری زبانیں بھی سیکھی، کتابیں پڑھی، بہت کچھ کیا. دنیا کا کوئی بھی اسٹینڈرڈ آپ کے آفس میں آتا ہے تو ہم سارے لوگ سیکھ لیتے ہیں. اس لیے اس کیٹیگری میں ڈالیں کہ ہمارے پہ ضروری ہے یہ کرنا، نہیں تو مغضوب ہے پھر ہم. اور یہ بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ سے تعلق کا مطلب ہے کہ قرآن کا روزانہ کا مطالعہ آپ نے بہت تفصیل سے سنا. مسلمان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہی ہے، اطیع اللہ اطیع رسول. خوشی خوشی اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. اطاعت کیسے کریں اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں کے. ایکشن پوائنٹ ایک دو ہم سب کے لیے. نمبر ایک تو اپنے گھروں میں جن کی فیملیز ہیں یا جو اکٹھے لوگ رہتے ہیں، گھروں قرآن کا حلقے بنائیں، تفسیر اکٹھی پڑھیں. اب بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یا ہسبینڈ وائف ہیں تب بھی وہ روزانہ پڑھ رہے ہیں، ایک رکوع دو رکوع، ترجمہ تفسیر ترجمہ.
یا ایسے بھی فناتیر میں فیملیز رہی ہیں کہ ایک فیملی تھی، وہ خاتون روزانہ 2-3 رکوع پڑھتی تھی، نوٹس بناتی تھی اور شام کو ڈنر ٹیبل پہ سارے بچوں کو اور ہسبینڈ کو سناتی تھی. اس نے تفہیم کی 6 جلدیں اس طرح سنا دی. کوئی بھی گھر کے اپنے انتظام کے ذمہ داریوں کے مطابق سمجھ کے مطابق کچھ کریں ضرور، تاکہ بچوں کے کان میں یہ جائے. کس دن ہوگا کہ ہم ٹارگٹ رکھیں گے ہاں ہمارا بچہ 8ویں 10ویں 12ویں پڑھ کے یونیورسٹی چلا گیا، میں نے اسے قرآن سے روشناس کرا دیا، تفسیر سے روشناس کرا دیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ کے ہاں جواب دے گی ہر ماں باپ کی. دوسرا، دوستوں کے حلقے بنائیں جو ملتے ہیں. کوئی وقت ایک ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ جس میں ملے بیٹھے اس کی فکر ہو. ہاں ہم آج یہ دوسرا کبھی آفس میں بات ہوئی ہے کہ یہ تو پتا ہوگا اچھا پی آئی اے نے 50 کلو اجازت دے دی ہے سامان کی، یا اتنا ٹکٹ پہ ڈسکاؤنٹ دے دی ہے، یا قطر ایئرویز نے یہ کر دی ہے، تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے. لیکن کبھی یہ تو نہیں آج سورہ بقرہ کے فلاں رکوع میں یہ مشکل آ رہی تھی، کسی کو پتا تو پتا ہے یہ مشکل تھی تو ہم کس طرح سے حل کریں کسی چیز کو. اجر نہیں، عمل کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. کچھ کرنے کے کام ہے اس میں دیر نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.